اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام جو ہے 2026 کے حوالے سے ہے کہ 2026 کا جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں پوری دنیا کے حوالے سے کیا پیشن گوئی ہیں، جس میں ملک پاکستان ہے، انڈیا بھی ہے، افغانستان ہے، رشیا، امریکہ، مڈل ایسٹ، یورپ، اس حوالے سے بھی ساری باتیں کیا ہونے جا رہا ہے، دنیا میں کیا ہو سکتا ہے، وبا ہو اور خدائی آفات کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے سب باتیں جو ہیں مختصر اور جامع بتاؤں گا۔ 2026 آپ کو پتہ ہی ہے کہ تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو 10 بنتا ہے اور 0 کی ویلیو نہیں تو 1 ہے، اور 1 جو ہے وہ اللہ کا نمبر ہے۔ اور دوسرے حوالے سے اگر ہم ستاروں میں دیکھیں تو سورج کا نمبر بھی 1 ہے۔ دوسری طرف اگر ہم پلینٹس کی طرف جائیں تو پلینٹس میں جوپیٹر پلینٹ جو ہے وہ بادشاہ سیارہ ہے، اور جو منسٹر پلینٹ ہے وہ مارس ہے، مریخ ہے۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا ہے میں نے۔ نالج آف جفر کو بھی ساتھ میں نے مائنڈ میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ذرا ملک پاکستان کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ 14 جنوری سے لے کے 19 جون تک جو ہے عمران خان صاحب کے 10th ہاؤس میں اور 1st ہاؤس میں پاورز ہوں گی۔ وہاں پہ اگر مذاکرات اگر ہوتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے جو باہر خان صاحب کے جو پی ٹی آئی باہر ہیں لوگ اور مذاکرات کی طرف آتے ہیں تو خان صاحب کی رہائی کے چانس بن سکتے ہیں، اور رہائی ہونے سے پہلے جو ہے بشرا بی بی آئیں گی، اور جب بشرا بی بی آئیں گی تو آپ سمجھیں کہ خان صاحب کا آنے کا ٹائم ہو گیا، اور 19 جون گزرتا ہے تو پھر کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی طرف۔ لڑائی جھگڑا کیا ہونا ہے ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر مشکلات آئیں گی خان صاحب کو، اور جس میں اللہ نہ کرے کہ 9 مئی کی سزا بھی آ سکتی ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہو سکتی ہے، اور کم سے کم 10 سے 14 سال ایسا ہے۔ لیکن جو خان صاحب کا جو میں نے بتایا ہے کہ 14 جنوری سے 19 جون یہاں پہ خان صاحب مضبوط ہے، مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہے، اور کیا کہتے ہیں 2026 میں۔ تو دوسری چیز اب ہم آتے ہیں ذرا ملک پاکستان کی سیاست کی طرف۔ پہلے تو ہم بلاول بھٹو کو دیکھیں کہ بلاول بھٹو کیا وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ابھی نہیں دکھائی دے رہے مجھے۔ شہباز شریف صاحب کیا اپنی مدت 5 سال مکمل کر پائیں گے اس حکومت میں؟ تو میں اس کے حوالے سے کہوں گا کہ 26 جولائی کو غالباً 26-27 جولائی کو جو ہے سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی 5 سال اپنی جو وزارت عظمیٰ ہے یہ نہیں، اس پہ نہیں بیٹھ سکیں گے، ان کو ہٹنا ہوگا۔ کوئی اور وزیر اعظم آئیں گے، جس میں بلاول بھٹو صاحب مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ مریم نواز صاحبہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گی؟ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 2026 کا جو سال ہے وہ سورج کا ہے اور جوپیٹر کا اور مارس کا ہے، تو اس میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ رہ سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب اگر ہم دیکھیں کہ زرداری صاحب کی جو صحت کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ کچھ اپ ڈاؤن اللہ نہ کرے آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ لیکن الحمدللہ صحت مند ہو جائیں گے، بہتر ہوئیں گے، تھوڑا سا اپ ڈاؤن آئے گا۔ اچھا، ملک پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو معیشت آہستہ آہستہ امپروومنٹ کی طرف جائے گی، لیکن 2027 میں جو ہے عوام کو کچھ ریلیف ملنا شروع ہوگا، لیکن 2026 میں بھی ذرا مہنگائی رہے گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کے حوالے سے، کوئی جنگ وغیرہ کوئی ایسی چیز وہ میں نہیں دیکھ رہا۔ انڈیا جو ہے مخالفت رکھے گا، اور لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی جنگ ہو، ایسی چیز نہیں دیکھ رہا۔ مودی حکومت میں ملک پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو اتنے اچھے بہتر نہیں ہوں گے، لیکن
جب کانگریس آئے گی، مودی حکومت جب مکمل ہوگی تو اس کے بعد کانگریس آئے، کوئی اور وزیر اعظم آئے تو حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ افغانستان اور پاکستان کے جو حالات وہ اسی طرح رہیں گے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں افغانستان کی جو موجودہ حکومت، جو قابض حکومت ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ممالک جو ہیں پاکستان کے ساتھ مل کے، جیسے سعودیہ ہے، کیا کہتے ہیں قطر ہے، امریکہ ہے، ترکیہ ہے، یہ ان کے ساتھ مل کے جو موجودہ جو ان کی قابض حکومت ہے، جو کیونکہ وہ عبوری حکومت تھی 6 مہینے کے لیے، اس کے بعد وہ بیٹھ گئی، انہوں نے الیکشنز وغیرہ نہیں کرائے، تو اس کے بعد جو ہے ان کو مشکلات ہوں گی اور حکومت ان کی چینج ہو سکتی ہے۔ باقی پاکستان کے حوالے سے کسی اور کچھ جنگ کا معاملہ ایسی چیز میں نہیں دیکھ رہا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کیا کہتے ہیں مڈل ایسٹ کی صورتحال میں کچھ حالات خراب ہوتے دکھائی دیتے ہیں، کوئی فرقہ وارانیت ہو، چاہے وہ فلسطین والا معاملات ہو، حماس، لبنان، کچھ اس طرح کی کچھ تنازعات میں دیکھتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ یوکرین اور رشیا کے حوالے سے جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یورپ بھی نہیں جیتے گا اور رشیا بھی یوکرین کو یورپ میں شامل ہونے نہیں دے گا، یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کا رزلٹ جو ہے ہو سکتا ہے، جو ستاروں کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں 26-27 جولائی کے بعد کچھ حل کی طرف آئیں معاملات، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ کہہ لیں کہ حالات ذرا کشیدہ رہیں گے۔ کیا دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے؟ ایسا میں 2026 میں نہیں دیکھ رہا۔ اس کے بعد چائنا کے حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ لوٹ کا سال ہے، 2026 سورج کا بھی ہے، مشتری کا بھی ہے، مریخ کا بھی ہے۔ چائنا پہ اٹیک کرنے کی کوشش کوئی بھی ملک کر سکتا ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تائیوان ہی ہو، لیکن وہ ایک سرجیکل سٹرائک ہی کی حد تک ہو سکتا ہے، کوئی ہیلی گر جائے، کوئی ایسے کوئی میزائل ادھر سے ادھر آ جائے، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جنگ نہیں ہوگی۔ ہاں، دنیا میں کوئی ایسا ملک شامل نہیں ہوگا، اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، اس پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے، ایسے ممالک جس پہ جنگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی سرجیکل سٹرائک تک رہے گی یا اس زمین کی حد تک ہی رہے گی، وہ جنگ پھیلے گی نہیں۔ ڈالرز کے حوالے سے دیکھیں تو ڈالرز ایسے تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا، یہ نہیں کہ بہت نیچے گر جائے، یہ نہیں کہ بہت اوپر چلا جائے۔ پیٹرول میں بھی اسی طرح ہی رہے گا، گولڈ مہنگا ہو سکتا ہے، میٹلز مہنگے ہو سکتے ہیں، معدنیات کی ڈیمانڈ دنیا میں بڑھے گی۔ اس کے بعد جو ہے افریقہ میں کچھ ممالک میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کچھ تصادم جو ہے، کچھ لڑائی جھگڑا، کچھ سیاسی معاملات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو ہے کہ کچھ صدر کہہ لیں معزول ہو جائیں گے، کوئی وزیر اعظم، کوئی بادشاہ معزول ہو سکتے ہیں، کوئی ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نیچرل ڈیتھ کے حوالے سے، کوئی ایکسیڈنٹلی حوالے سے ایسا ہو سکتا ہے، اس طرح کے چانس زیادہ نظر آتے ہیں۔ خدائی آفات کے حوالے سے آتش فشاں زیادہ ہوگا، زیادہ پڑ سکتے ہیں، ارتھکوئک کے حوالے سے بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے بھی ہے۔ اچھا، 2026 ہے وہ سورج کا سال، فصلیں اچھی ہوں گی، اناج غلہ وغیرہ یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یہ زیادہ بہتر ہوں گی، یہ چوپائے، گائیں، دودھ، ڈیری وغیرہ یہ چیزیں بھی بہتر میں دیکھ رہا ہوں۔ وائرس یا کوئی بیماری، وبا انسانوں میں، یہ مغرب میں اللہ نہ کرے ایسی چیز آ سکتی ہے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھے، لیکن اس کا کنٹرول بھی آئے گا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں لڑائی کس چیز کی ہوگی 2026 میں، کیونکہ پوری دنیا میں 2025 میں آپ نے 8 جنگیں دیکھی اور لڑائی ویپن کی تھی، ویپن بھی کا۔ پوری دنیا میں ایجادات کی طرف زیادہ مائنڈ ہوگا، جس میں چائنا بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، جرمنی، فرانس، امریکہ بھی ہوگا، کوئی ایسی چیزیں جدید اسلحہ بنے یا جہاز بنے، ایسا ہو سکتا ہے جس کی ڈیمانڈ بڑھے گی، خریداری ہوگی، تجارت بھی پوری دنیا میں بھرپور ہوگی، سال کے مڈ میں ایسا کچھ دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ دنیا کھلے گی بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تجارت کے حوالے سے۔ روزگار
میں کچھ اضافہ ہوگا، ایسا بھی ہے۔ اور ایسا بھی اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو تباہ بھی ہوئے ہیں، وہ دوبارہ ری بلڈ ہوں گے، دوبارہ بنایا جائے گا، اس کے لیے بھی کچھ روزگار بڑھے گا، ایسا کچھ نظر آتا ہے۔ اوورآل جو ہے 2026 ہے ایک اچھا سال ہی ہے، کیونکہ پہلا دن ہی جو ہے کمر در سور سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے مجموعی طور پہ 60% بہتر رہے گا، اور یہ نہیں ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے۔ اور اگر آپ مکمل کوئی اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو میرا نمبر ہے، اسکرین پہ آ رہا ہے، اپنے بارے میں آپ معلومات کرنے کے لیے مجھے فون کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ 2026 پوری دنیا کے لیے بہترین ہو اور سب کے لیے اچھا ہو۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔